ربي واغفر لي ذنوبي يا ربي واغفر لي ذنوبي اللهم صل على محمد يا ربي واستر لي عيوبي اللهم صل على محمد يا ربي واكشف لي كروبي اللهم صل على محمد يا ربي واصبر كل محزن اللهم صل على محمد يا ربي واصلح كل مصلح اللهم صل على محمد يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحمنا جميعا اللهم صل على محمد يا ربي وارحمنا برحمتك يا ربي وارحمنا برحمتك يا ربي وارحمنا برحمتك اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا وإلهنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بالأولين وصل وسلم على سيدنا محمد بالآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد بالملائكة الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم أجرنا من غير ضرر وأغننا من غير بطر اللهم أجرنا من غير ابتلاء وأغننا من غير ابتلاء اللهم ارزقنا من العقول أوبرها ومن الأذهان أصلها ومن الأعمال أزكها ومن الأخلاق أطيبها ومن الرزق أجزلها ومن العافية أكملها ومن الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها ربنا اغفر لنا ولوالدينا يا ربنا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفينا وكريمنا رسول الله محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه وزوجه وذريته وآل وأنصاره أجمعين. ثم أرواح من خيرهم من الأنبياء والرسل والأولياء والشهداء والصالحين والمؤمنين بالله تبارك وتعالى عاملين. ثم أرواح سيد المهاجرين الله محمد بن عيسى وإلى سيد الأمم المقدم إمام محمد بن علي بعده ورسول كريم وتبارك أجمعين. ثم أرواح الحبيب الإمام علي الغيور سيد الإمام علي الغيور سيد محمد بن علي الطويلة سيد الإمام عبد الرحمن بن محمد الثقافي وعلى ثم أرواح أولادهم الحبيب الإمام علي بن سكرات ثم أرواح
الأرواحي سيدنا الحبيب سيدنا الإمام أحمد الرفاعي وسيدنا الإمام أحمد البداوي سيدنا أولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وأولياء مدردهم أن الله تعالى ينفعنا ببركتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ورحماتهم في الدنيا والدنيا الآخرة. الفاتحة من الأرواح صاحب الراتب سلطان الملائكة وغوث الأكابر شمس الشموس محيي النفوس العارف بالله الحبيب الإمام عبد الله بن أبي بكر العيد الأكبر أن الله تعالى ينفعنا ببركتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ورحماتهم في الدنيا الآخرة. الفاتحة من الأرواح أولادي على حبيبي الإمام يقطب العداني أبي بكر وإخواني من حبيبي علوي وحبيبي الشيخ وحبيبي حسين وجميع أرواح سلسلة العين الدروسية وسندنا عن بني علوي محبيهم أينما كان وحلت روحهم من مشارق الأرض إلى المغرب بأبهرها وبهرها. أن الله تعالى ينفعنا ببركتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ومحادهم في الدنيا الآخرة. ومن أرواح خصوصا جميع أهل القبور. الفاتحة على نية أن الله تعالى يشفي مرضنا عاجلا غير آجل. اللهم ذي البأس اشفي أنت الشافي لا شفاء شفاء لا يغادر سقما. اللهم ربنا سد البأس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم نسألك العفو والعافية والموفقة الدائمة في الدنيا والآخرة. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا لكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita sama-sama buka Maulid Ad-Di'alami. Kita baca bareng-bareng. الفاتحة بنتي قراد المولد الدياع العلمي على حبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ ونفعنا الله بعلومه وبالدارين إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع. يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع. يا ربي صل على محمد أعلى الورى رتبة وأرفع. يا ربي صل على محمد أعلى الورى رتبة وأرفع. يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جها وأوسع. يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جها وأوسع. يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيع. يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير محيا. يا ربي صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع. يا ربي صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع. يا ربي صل على محمد واصلح القلب واعف وانفع. يا ربي صل على محمد واصلح القلب واعف وانفع. يا ربي صل على محمد وكف المعادي واصرف واردع. يا ربي صل على محمد وكف المعادي واصرف واردع. يا رب
صل على محمد حل في حرصك الممنع محمد
وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. فقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا. لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى عليك الله بارك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا. معالك الأطهار معلين سرك الأسماء فهم سبل النجاة حمانا. وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا لولئه عنوانا. والتابعين لهم بصدق ما عدا حاد المودة هيج الأشجانا. والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها نشوانا. أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا. لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به التعايش وأذهب الرانا. فهداجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوانا. حال المحبين كذا فاسمع إلى سيار المشفع المرهب الأذان. وانصت لأنصاب طه المجتبى واحذر لقلبك يمتلي وجدانا. صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. كان الله فقال جاءكم رب سبحان الذي أنبانا. والنور طه عبده والنبي بذكره عظم به منانا. ورحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واغضوا به فرحانا. مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا.
واستشعر أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان بين التراب وبين ماء فاستفرق من غفلة عند وكن يقظانا واعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلوني بين الخيار مصانا لم تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح لإلهي صانا طهره الله وما مختاره وما براك مثله إنسانا وبحبه وبذكره والنصر والتوقير رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك وإليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Belajar di bawah. Ternyata itu kita nano. Iya, nano. Nano digit lapis. Mana ya? Nano spray. Tadi kan terus. Ya, udah Umi. Ya, dulu. Cepet. Kita harus itu. Woi, ada. Nih. Isi air aja. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi laka kubabun طيبة
نبينا قامت صور لرسول محمد عليه سلامنا يا رسول الله جئنا للزيارة قاصدينا نرتجي منك الشفاعة لجميع الحاضرين قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري الله 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 الله
وبارك عليه. لما كان وقت البروز لأحمد النذر والمشام قد كان حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها على الإله مكانا من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان قد كان يغمر نور طه وجهه وسرائر الابن المصون عيانا وهو ابن هاشم الكريم شهم بن عبد منام بن قصي كان والده يدعى حكيما شانه قد اعتلى أعزز بذلك شانا واحفظ وصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنانا فهناك قف اعلم برفعه إلى إسماعيل كان للأبي معوانا وحينما حملت به آمنة رضي الله عنها لم تشك شيئا يأخذ النسوان وبها هذا اللطف من رب السماء قصى الأذى والهم والأحزان ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان بالطهر ما في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض وأترعت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظات أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات ووقت ميلاد المشفع حانا وقبيل فجر أبرزت شمس الغدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 يا نبي سلام
أغثنا بحيا هضال يا موعى من العمر بحسنا يا الله واحسن العقبى وما رجع يا الله ببركة الحبيب شفع يا الله صلاة الله تغشى من له الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحمد الظهراني والصحابة مسنا شعب صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك عليه سر أسرار الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ini sama-sama baca niat. Bismillahirrahmanirrahim. نوينا التعلم والتعليم والنبعان والانتفاع والعبادة والاستفادة والمذكرة والتذكير وحثا على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه من الله تعالى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك من النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجميلنا بالعافية يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم فتحا عليما اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل لنا أبواب فضلك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. افتح الباب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى
wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, inna awwalun nas bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya shalah. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluhu an-nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mengumpulkan kita pada malam hari ini dalam rangka menuntut ilmu, berzikir bersama, bersalawat bersama, mengaji bersama, membahas tentang salawat kepada Nabi Muhammad SAW, membahas tentang ilmu yang diajarkan oleh Nabi SAW, yang mana Allah turunkan ilmu tersebut untuk kita supaya kita hidupnya teratur, supaya hidupnya kita selalu dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam sama-sama kita sampaikan kehadiran junjungan kita, manusia yang besar yang dibesarkan oleh yang maha besar, manusia yang agung yang diagungkan oleh yang maha agung, manusia yang mulia yang dimuliakan oleh yang maha mulia, yaitu Nabi kita, Rasul kita, panutan kita, junjungan kita, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Sebagaimana yang telah saya sampaikan pada mukaddimah di ayat tadi, itu membaca surat Ad-Duha, yang mana di akhir pembacaan saya disebutkan wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan hadis Nabi yang disampaikan tadi pada mukaddimah disampaikan inna awwalun nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya shalah. Saya mau nyampai 3 poin pada malam hari ini di luar dari kitab Risalatul Jami'ah yang biasa kita bahas. Sebelumnya kita kirim Fatihah dulu, yang pertama untuk orang tua kita yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup. Semoga yang sudah wafat beliau diampuni dosa-dosanya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala adab, diberikan kedudukan yang tinggi minas shalihin. Dan juga orang tua kita yang masih hidup kita doain semuanya semoga sehat afiat, Allah limpahkan rezekinya, Allah panjangkan umurnya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya kita niatkan Al-Fatihah untuk diri kita pribadi, yang mana diri kita ini yang penuh dosa, penuh salah, penuh maksiat, penuh kejahatan, penuh keburukan. Semoga dengan berkah surat Fatihah ini Allah ampuni segala dosa-dosa kita, Allah panjangkan umur kita min taatillah, dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah selanjutnya kita niatkan untuk guru-guru kita yang sudah mengajarkan ilmunya kepada kita, baik ilmu dunia ataupun ilmu akhirat. Semoga beliau semua yang telah mengajari kita senantiasa Allah limpahkan rezeki kepada beliau semua. Allah berikan ganjaran pahala atas ilmu yang beliau semua berikan kepada kita. Semoga beliau semua juga senantiasa Allah panjangkan umurnya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita niatin bitilkan niati wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarallahu lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidina. Amin. Kita mulai pembahasan pada malam hari ini 3 poin. Ya, 3 poin. Yang pertama, saya akan menyampaikan dari poin yang sudah disampaikan oleh guru kami tentang yang pertama, yaitu mengapa kita harus mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sekarang sudah di akhir bulan Safar. Akan masuk sebentar lagi bulan Rabiul
Awal. Yang mana bulan Rabiul Awal itu adalah bulan kelahiran Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bulan kelahirannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana pada bulan Rabiul Awal sejak awal bulan dalam keadaan terpogoh-pogoh Sayyidah Aminah binti Wahab itu membawa janin di dalam perutnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sudah banyak keberkahan dan banyak keberkahan yang beliau dapatkan semenjak mengandung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam kitab Syamsud Duror dijelasin bahwa Nabi Muhammad itu basyarun lakal basyar. Kita masuk poin kenapa kita harus mencintai Nabi Muhammad. Basyarun lakal basyar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam manusia tapi bukan manusia biasa. Kalau dibilang manusia super, Nabi Muhammad nih seperti superhero yang ada di TV. Nabi Muhammad lebih dari itu. Mana ada superhero yang keringetnya wangi? Mana ada superhero yang lahir sudah sujud, sudah khitan? Lahir dalam keadaan bersujud dan sudah di khitan. Mana ada superhero yang lahirnya dibidani sama 2 bidadari? Enggak ada. Mana ada superhero yang saat malam kelahirannya bulan mendekat? Mana ada superhero yang keadaan ketika mau dilahirkannya api semua padam, termasuk api neraka. Kalau biar lahir api apa yang padam? Nah, rumahnya lagi masak ayam bakar, neneknya lagi masak ayam bakar lah. Yang listrik cepat, api. Bedanya basyarun lakal basyar. Nabi Muhammad manusia bukan manusia biasa. Itulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keberkahan apa yang didapatkan oleh Sayyidah Aminah ketika mengandung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama, Nabi Muhammad ketika dalam kandungan ibunya mendapatkan keberkahan apa? Dagangan yang di kabilah Bani Hashim selalu laris manis. Selalu laris manis. Oh, berkahnya Nabi Muhammad. Sebabnya apa? Pada masa itu adalah masanya konflik antara 2 kabilah dagang di kota Makkah. Antara Bani Ma'zum dan satu lagi teman saya lupa. Itu 2 pemuka Quraisy paling besar. Lagi krisis moneter, ibaratnya kalau kita sekarang seperti tahun 98 zaman dulu krisis moneter. Sampai banyak penjarahan. Tapi dagangan di Bani Hashim lah habis manis. Berkahnya Nabi Muhammad. Yang kedua, berkahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibundanya langsung yang ngerasain bahwa nggak pernah kepanasan. Awan selalu menaungi. Kalau kita sekarang mungkin nggak percaya ada awan di atas kepala. Tapi di masa itu benar-benar terjadi. Ibunda Nabi Muhammad SAW Sayyidah Aminah nggak pernah kepanasan. Jalan di mana-mana nggak pernah kepanasan. Padahal masa itu terik, paceklik. Terik, panas, paceklik. Tuh berkahnya Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi. Itulah kenapa kita harus mencintai Nabi Muhammad. Karena nggak ada manusia yang lebih istimewa dari Nabi Muhammad SAW. Nggak ada manusia yang lebih luar biasa dari Sayyidina Muhammad SAW. Lalu kenapa? Apalagi alasannya kita harus menjunjung tinggi atau mencintai Nabi? Yaitu poin selanjutnya adalah bahwa Nabi Muhammad yang senantiasa rela setia nungguin kita di dunia sampai di yaumil qiyamah nanti. Bang Jul kenapa berani banget cerita kayak gitu ya, di yaumil qiyamah nanti ada Nabi Muhammad. Padahal sekarang aja kita masih hidup.
Belum tentu. Belum tentu apa? Karena banyak yang sekarang orang gak yakin yang adanya akhirat sama hari kiamat. Saya nggak Ucin, hari kiamat ada. Saya nggak biar hari kiamat ada. Saya nggak biar hari kiamat ada. Bang, percaya nggak hari kiamat ada? Nggak percaya? Wah. Itu buktinya. Banyak yang nggak percaya adanya hari kiamat. Padahal hari kiamat contohnya banyak. Ada kiamat tapi dibagi dua. Kiamat sugro sama kiamat bukan kobra. Kiamat kubro. Kiamat sugro dan kiamat kubro. Apa ya contoh kiamat sugro? Kematian. Itu tandanya ada hari akhir bagi masing-masing orang. Ada ujungnya berarti kehidupan manusia. Nah, tapi juga nanti ada hari akhir untuk seluruh alam. Semuanya hancur. Mau usah dibayangin hancurnya gimana. Gak usah ragu adanya hari kiamat, gak usah takut adanya hari kiamat. Karena kita punya Allah. Punya siapa? Punya Nabi Muhammad SAW. Kita punya orang dalam. Kalau kerja kita butuh orang dalam, kita di surga udah punya orang dalam. Siapa orang dalam kita? Nabi Muhammad SAW. Tinggal sebut. Wahai malaikat, saya nih umatnya Nabi Muhammad. Gak bakal ada yang berani nyentuh. Api neraka aja gak berani nyentuh kalau sama umatnya Nabi. Tapi tergantung. Nih umatnya ngakuin gak Nabi Muhammad itu sebagai nabinya? Ya kan? Ngakuin gak ini Nabi Muhammad sebagai rasulnya? Apa ciri-cirinya Bang Jul kalau orang yang gak percaya sama Nabi? Banyak. Yang pertama, kalau disebut namanya Nabi, dia tidak bersolawat. Contoh. Ketika misalnya kalau kita sholat Jumat nih, yang laki sholat Jumat nih misalnya nih, kan ada tuh biasanya khotib, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Biasanya orang dijawab di tengah. Ya tadi yusholluna 'alan nabi. Allahumma shalli wa barik alaihi. Padahal di perintahnya mana? Di kalimat kedua, shollu, bersolawatlah kamu sekalian alaihi kepada Nabi Muhammad, wasallimu dan salamnya dan salam-salammu, wa tasliman yang banyak. Baru dijawab Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Dijawabnya di situ. Karena ada kalimat perintah, ada fi'il amr kalau dalam bahasa Arab. Shollu, bersolawatlah kamu sekalian. Makanya kalau kita baca maulid, dijawab innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Yang sempurna bacanya Allahumma sholli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Oh, dibacanya begitu. Nabi Muhammad nungguin ntar di dikubur nungguin. Ketika kita sakaratul maut, Nabi Muhammad nungguin. Ketika kita ditimbang ntar amalan kita, Nabi Muhammad nungguin. Ketika kita di Siratul Mustaqim, Nabi Muhammad nungguin. Bahkan di pintu surga, Nabi Muhammad nungguin. Ketika mau mati, Nabi Muhammad nungguin. Dia di mana? Di samping Israel. Kalau yang ngerasain sakaratul maut, nih, ntar nih, itu ulama-ulama udah ngasih tahu, bahkan Imam Ghazali, Imam Syafi'i udah ngasih tahu. Bahkan Sohibul Maulid yang ngarang kitab Maulid Sibtud Durur yang sering kita baca, Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi radhiyallahu anhu, itu ngasih tahu ntar ketika kita sakaratul maut, Nabi Muhammad datang di samping Ijro'il. Samping Ijro'il. Karena ntar Ijro'il nunjukin nih Fadli Muhammad Fadli Arfiansyah. Kenal nggak nih manusia? Namanya aja Muhammad, masa dia nggak kenal yang namanya Muhammad? Kenal nggak nih? Nggak kenal. Cabutnya gini. Iya, ya begini kan gitu kalau nyawa dicabut. Pernah nggak ngeliat orang sakaratul maut? Jangan diserem, jangan ntar lu nggak kuat, ntar lu pingsan. Bunyi. Ya, gitu dah. Gitu.
Habis itu dikubur, ditanya lagi sama malaikat Munkar Nakir sebelum ditanya man rabbuka. Bian, kenal nggak nih manusia ini nih? Dibawa malaikat Munkar Nakir. Kata malaikat Bian, dia nggak kenal. Munkar Nakir bilang udah nggak usah ditanya. Biar udah nggak usah ditanya. Dia, tapi kalau bilang kenal nggak nih siapa nih? Kenal lah. Siapa ini? Rasulku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata malaikat Munkar Nakir, nggak usah ditanya. Nih, kunci surga dulu pegang itu. Oh, enak itu. Enak nggak ya? Enak. Gimana tadi syaratnya? Tadi yang pertama, kalau disebutin nama dijawab, bersolawat. Kalau disebut namanya Nabi Muhammad dijawab. Tuh ciri-ciri orang yang ntar yang enggak diakuin sama Nabi. Yang pertama, kalau dia disebutin namanya Nabi enggak bersolawat. Yang kedua, apa ciri-cirinya? Orang yang enggak mau ngikutin sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Sunnahnya apa Bang Jul? Banyak. Bukan cuma malam Jumat doang, yang banyak kan tahu malam Jumat doang. Yasinan maksudnya, Yasinan maksudnya. Jangan tahu sunnahnya itu doang, banyak sunnahnya Nabi. Apanya? Contohnya Bang Jul. Kalau ibadah, kalau wudhu. Kalau wudhu banyak nggak sunnahnya? Banyak. Kumur-kumur, basuh hidung, basuh apa lagi? Muka itu wajib. Kumur-kumur, basuh hidung, basuh leher. Ya kan, terus 3 kali mendahului tangan, mendahului bagian yang kanan, itu sunnahnya. Terus setiap mau ngapa-ngapain baca Bismillahirrahmanirrahim. Sunnah Nabi. Semua apa lagi? Mau tidur baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ila akhir ayat, sampai akhir ayatnya dibaca. Sunnah Nabi. Ketika mau masuk kamar mandi pakai kaki, pakai kaki kiri. Masuk pakai kaki kiri. Baca doanya gimana? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Terus ketika masuk masjid pakai kaki kanan. Bacanya apa? Allahumma inna nas'aluka abwaaba rahmatik. Kalau keluar rumah pakai kaki kanan, bacanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. 'Alallahi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Sunnah Nabi itu begitu doang, sunnah Nabi. Terus masuk rumah jangan lupa juga sunnah Nabi baca surat Al-Ikhlas sebelum buka pintu, sebelum salam. Baca qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, itu sunnah. Nah, siapa yang melaksanakan sunnah Nabi, dia dapat pahala daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan disia-sia. Beruntunglah kita yang ngaji, karena kita yang ngaji tahu mana yang wajib, mana yang sunnah, bisa ngelaksanain mana yang wajib, mana yang sunnah, bisa ngejauhin mana yang haram, mana yang batal, mana yang halal yang dimakan, mana yang haram kita konsumsi, mana yang boleh kita minum, mana yang nggak boleh kita minum, mana yang boleh kita makan, mana yang nggak boleh kita makan. Beruntungnya orang yang ngaji, insya Allah semuanya pada ngaji, insya Allah rajin ngajinya ya, amin ya rabbal alamin. Terus apa lagi Bang Dul? Kenapa kita mesti mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nih, ada satu kisahnya pendek, habis ini selesai. Ada satu kisah yang seneng sama lahirnya Nabi. Itu manfaatnya bukan cuma buat orang yang muslim doang, bukan cuma buat orang yang datang di majelis ilmu doang, tapi sekitarnya, bahkan keluarganya, bahkan orang-orang yang kenal sama dia itu dapat manfaatnya. Hatta sampai yang bukan muslim dapat manfaatnya daripada seneng Nabi Muhammad, senang sama lahirnya Nabi, senang sama Nabi, senang sama hidupnya Nabi, senang sama semua aspek dari Nabi Muhammad. Itu orang yang bukan Islam juga dapat manfaat. Siapa contohnya? Paman Nabi sendiri, Abu Lahab. Iya, Abu Lahab itu dapat manfaatnya daripada senang lahirnya Nabi. Padahal Abu Lahab senangnya cuma sekali, setelah itu ngelecehin Nabi terus. Pernah dengar kisahnya nggak? Kita kisahkan sedikit. Ketika lahirnya Nabi Muhammad SAW, itu budaknya yang bantuin
yang ngeliatin proses lahirnya Nabi. Tahu nggak sampai? Tahu nggak sampai budaknya sampai Abu Lahab? Bilal belum ada. Sampai budak. Nah, BR lah. Ada budak perempuannya Abu Lahab yang ngeberitain lahirnya Nabi Muhammad kepada Abu Lahab. Iya, budaknya Abu Lahab. Budaknya Abu Lahab nih datang. Wahai ya Abu Lahab. Ya Abu Lahab. Ya Abu Lahab, sungguh beruntung engkau. Karena engkau punya keponakan laki-laki dari Abdullah melalui Sayyidah Aminah. Itu kalau di zaman dulu orang yang lahirin, kalau lahirnya laki-laki senangnya bukan main, karena dia punya pewaris kekuasaannya dia. Tapi ketika yang lahir perempuan, mukanya langsung muka nggak enak. Iya, muka lesu, muka nggak enak. Karena apa ya? Kalau perempuan mah nggak bisa diwarisin apa-apaan, karena ntar bakal dibawa sama lakinya. Begitu kalau zaman dulu. Tapi ketika saat itu Abu Lahab senangnya bukan main. Yang bener lu, kata Abu Lahab, mukanya begini. Yang bener lu, iya beneran. Yang lahir laki-laki, iya bener. Kalau begitu, lu gue bebasin. Oh, dibebasin budaknya. Lu merdeka. Sono, bantuin Aminah tuh lahirannya. Bantuin bedongin anaknya. Bantuin tuh bungkusin anak itu. Potongin ayam, potongin kambing. Kita syukuran lahirnya anaknya dari Abdullah tuh laki-laki. Kita syukuran rame-rame. Tuh yang ngasih syukurannya Nabi lahir siapa? Abu Lahab. Makanya Abu Lahab walaupun senangnya cuma sekali tuh karena Nabi lahir doang. Sisanya kan habis itu Nabi dicaci maki sama Abu Lahab, bilang, Muhammad tukang sihir, Muhammad PA, Muhammad ngaku-ngaku Nabi, Muhammad ngaku-ngaku Rasul. Terus dakwahnya Nabi Muhammad semuanya dinistakan sama Abu Lahab, jangan dengerin Muhammad. Boy tahu kecilannya Muhammad, kata Abu Lahab begitu. Nah kalau kita ketemu ustaz atau kiai yang masih muda, jangan digituin tuh. Gue tahu kecilnya. Nah, tuh namanya ngeremehin tuh. Gue tahu kecilannya begitu. Nah, jangan ngeremehin, karena seseorang menuntut ilmu bukan mudah. Perlu keluar biaya, perlu keluar perlu keluar capek, perlu keluar lelah, perlu keluar waktu, perlu keluar pengorbanan dan sobar-sobarnya dia. Tuh Abu Lahab tuh ngeremehinnya kayak gitu tuh. Ya, gue tahu kecilannya Muhammad, jangan dengerin dakwahnya. Jangan dah. Nggak usah, anak kemarin ya mau kencur, kemarin ingusan. Oh, hati-hati. Abu Lahab habis itu. Tapi ketika dia wafat, ketika dia meninggal, padahal suratnya ada bahwa tabat tiada Abi Lahab wa tab, sungguh celaka yang namanya Abu Lahab. Karena ntar dia di neraka dililitin lehernya sama rantai panas, rantai api yang digeret-geret ntar sama malaikat tuh Abu Lahab sama bininya. Ntar bininya yang ngebakar tuh rantai, Abu Lahab yang digeret, bininya yang ngebakar rantai, Abu Lahab yang digeret tuh begitu ntar Abu Lahab di hari kiamat nanti di neraka begitu. Tapi karena Abu Lahab seneng lahirnya Nabi, Abu Lahab seneng lahirnya Nabi. Tiap hari Senin siksane diilangin karena seneng sama lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang bukan Islam bahkan mencaci Nabi, tapi tiap hari Senin siksaannya hilang, dikubur loh, nggak dapat siksaan tiap hari Senin karena lahirnya Nabi, karena seneng. Berarti dia kan seneng sama perayaannya lahirnya Nabi, seneng sama perayaan Maulid. Abu Lahab yang udah dijamin masuk neraka bukan masuk surga, tapi dapat keringanan siksaan tiap hari karena seneng ngerayain Maulid, ngebiayain Maulidnya Nabi, syukuran lahirnya Nabi dibiayain. Apalagi kita yang seneng sama Maulid, seneng sama ajaran Nabi, seneng sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak usah dibayangin lagi ntar senengnya di sono gimana sama Nabi Muhammad.
Tul ngelebihin Abu Lahab yang cuma diringani siksaannya doang di hari Senin, lebih dari itu. Makanya senang kita sama Nabi. Coba kalau seandainya yang laki-laki, yang perempuan, tahu-tahu ada yang ketok pintu nih. Tok tok tok. Assalamualaikum. Nggak taunya keadaan kita lagi maksiat. Yang laki lagi pakai celana boxer, lagi nonton yang enggak. Yang perempuan keadaannya lagi buka aurat, lagi nonton drama Korea sama musik. Yang ketok pintu, tok tok tok. Siapa itu yang ketok pintu? Ana Muhammadun Rasulullah. Coba. Kira-kira kita mau ngapain? Tunggu ya Rasulullah. Aduh, bingung mas. Kita copotin tuh poster-poster yang gak enak dilihat tuh. Poster K-pop copot, poster bola dicopot, musik dimatiin, diketok lagi sama Rasulullah. Udah, saya boleh masuk nggak? Tunggu ya Rasulullah, tunggu sebentar. Bingung deh, mau nutup aurat pakai sarung, semuanya masih kotor. Masih kotor karena nggak pernah dipakai. Yang laki mesti pakai sarung gulung lilit-lilit begini, diketok lagi sama Rasul. Tunggu ya Rasulullah, tunggu sebentar. Tungguin saya bentar lagi keluar. Bentar lagi keluar saya ya Rasulullah. Tok lagi, diketok lagi. Saya udah boleh masuk atau belum? Tunggu ya Rasulullah. Semuanya yang jelek-jelek pasti kita matiin. Semua pasti kita hilang-hilangin. Yang yang laki yang habis nonton begituan pasti dimatiin. Buru-buru, bingung. Tapi pas ntar buka pintu, krek, Rasulullahnya udah pergi. Coba. Pengen ketemu Rasul, tapi Rasulnya udah gara-gara apa tadi? Banyak. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Mudah-mudahan kita ntar ketemu sama Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita ketemu Rasul enggak dalam keadaan malu, enggak dalam keadaan muka yang penuh maksiat, enggak dalam keadaan muka yang penuh dosa, enggak dalam keadaan badan yang penuh dengan luluran dosa, insyaallah. Dengan cara apa? Dengan cara banyakin sholawat. Dengan cara apa? Banyakin menuntut ilmu. Banyakin baca sejarahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena Rasul itu adalah Syafi'ul Uzmah. Rasulullah itu penolong yang agung ntar di hari kiamat. Ntar kita mati yang nolongin Rasul bukan siapa-siapa. Ntar kita mati yang nolongin Rasul bukan siapa-siapa. Di hari penimbangan yang nolongin Rasulullah. Di hari perhitungan amal yang nolongin Rasulullah. Gak ada yang bisa nolongin kecuali Rasulullah. Makanya banyak-banyakin sholawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi ya Rasul salam untukmu. Enak gak kalau dijawab Waalaikumsalam Fadli dijawab sama Rasul? Waalaikumsalam Bian dijawab sama Rasul. Gimana gue tapi senang kita. Ya Habib wahai kekasihku salam alaika, salam untukmu ya Rasul dijawab waalaikumsalam. Enak gak gitu? Insyaallah mudah-mudahan kita semuanya dapat mati husnul khotimah dalam syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyakin baca sholawat ya, jangan ragu-ragu kalau baca sholawat, jangan ragu-ragu kalau nabuh buat bantuin sholawat, jangan ragu-ragu, yang kenceng nggak apa-apa, yang semangat. Kita baca sholawat yang semangat, angkat suaranya, semoga apa yang kita angkat suara, semoga mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita baca doa maulid, kita aminkan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa
ولقد أشرت العظيم أنه شافه تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه ومن يساوي القول منا ويكون ثنانا لكن حبا بالسرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه سيد الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبل عجيب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن خطانا واسلك بنا في ناجي طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد ببهجة عين الرضا ترعانا وربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وثب الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فاقك سولنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا يا الله واسقنا يا الله كأس الهنا واشف وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلح عقبانا يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله محر قدرك الصبا مصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته أنا ونبينا من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حقنا لها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمين من التشفي والتفشاء يا شيخ كامل ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين لأن الله تعالى يشفي مرضنا عاجلا ولا آجلا فوزنا من أمر الدار والشهادة والجنة والناس أجمعين وعلى نيته ثم إلى أرواح جميع المرحومين والمرحومين ثم إلى أرواح خصوصا في القبور أن الله يتغشى برحمة ومغفرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى نيته sebutin niatnya masing-masing sebutin juga orang tua kita. شهر لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا دربنا بأننا ودربنا وأننا أسرفنا على رضا أشرفنا الله أكبر علينا توبة تغفر كل حوبة
فضلا وجودا من نال بك من سابق منا بالمصطفى الرسول بكل سوري صلى وسلم ربي عليه أنت الحبيب وآله وصحبه عداد بشر صحبه والحمد لله